عرض یہ کر رہا تھا جو آیات میں نے حضرات کے سامنے پڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، امتحان میں ڈالا گیا کئی بار. نتیجے کا اعلان اللہ رب العزت خود فرما رہے فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے سارے پرچجات میں، سارے امتحانات میں، سارے ایگزام میں 100% نمبر حاصل کیے. فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العزت نے سارے کے سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کو 100% نمبر عطا کیے ہیں. امتحانات کے بعد میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. میں نے آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا اور مبتلا مقرر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے قال ومن ذریتی. اے پروردگار میرے اولاد کے بارے میں کیا ہوگا؟ قال ومن ذریتی. اللہ جل جلالہ نے جواب دیا قال لا ينال عهد الظالمين. آپ کے اولاد میں سے جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے، باقی سب کے لیے ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر وقت میں آیت کرسی تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو اسی طریقے سے سننے کا اور ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے قربانی کے متعلق فرمایا ہے اور وہ ادا، وہ انداز، وہ طریقہ اللہ رب العزت کو پسند آیا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ جل جلالہ نے اس طریقے کو آنے والے لوگوں میں جاری رکھا اور جس طریقے سے حج میں صفا مروہ کے درمیان سعی جو ہوتی ہے، اب حج کرے یا عمرہ، یہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو یہ وہ ادا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں 7 چکریں لگائی ہیں. اور واقعہ یوں تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ آرڈر ملا کہ آپ اپنے بچے اور گھر والوں کو یہاں چھوڑ دیں. اور جب چھوڑا گیا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والی پانی کے تلاش میں یہاں سے وہاں گئی ہے، 7 مرتبہ گئی ہے. یہ ادا، یہ انداز، یہ طریقہ اللہ جل جلالہ کو پسند آیا اور اسی کی بدولت امت کو زمزم کا پانی ملا ہے. اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ تمام پانیوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، یہاں تک کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کہہ دو صلی اللہ، ایک مرتبہ اور کہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر میں ساری کی ساری وہ چیزیں استعمال ہوئی جو اعلیٰ، عرفہ اور افضل تھے. ساری چیزیں جنت سے لائی گئی. ایک دنیاوی چیز استعمال ہوئی ہے جس کا نام ہے ماء زمزم، زمزم کا پانی. اب ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی پانی کی تلاش میں، ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ملا ہے گھر والوں کو چھوڑ دو. اب یہاں سے وہاں جا رہی ہے. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج کرے یا عمرہ کرے، فمن حج البیت او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی چکر لگا رہے پانی کے تلاش میں صفا مروہ کی مابین، کبھی ادھر کو جا رہی ہے کبھی ادھر کو جا رہی ہے. 7 چکر لگائی. یہ ادا، یہ انداز، یہ طریقہ رب کائنات کو پسند آیا. ساری کی ساری میں یہ جاری فرمایا. جس طریقے
طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی گھروالی کا یہ طریقہ اللہ رب العزت نے ساری امتوں میں جاری فرمایا ہے. اسی طریقے سے یہ طریقہ بھی اللہ کو پسند آیا ہے. پانی کی تلاش کر رہی ہے, پانی نہیں ملا, بیٹے کے پاس آئے, پاؤں مار رہے اسماعیل علیہ السلام. اس پاؤں کے مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زمزم کا پانی انسانوں کو عطا کیا, جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے. اس میں میرا عزیز ساتھیوں, امتحان ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا انعامات ملتے ہیں. جو اول پوزیشن حاصل کرتے انہیں کیا ملتا ہے؟ بتاؤ یار. دنیا میں یوں ہوتا ہے نا, اناؤنس ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے, جناب والا فلاں جو فلاں کا بیٹا تھا اس نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی, اس لیے اس کے بدلے میں اسے انعام دیا جاتا ہے. ان کا آزمائش امتحان ہوا, اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر زمزم کا پانی انسانیت کو عطا کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا, جو آیات میرا حضرات کے سامنے پڑھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا, امتحان میں ڈالا گیا کئی بار. نتیجے کا اعلان اللہ رب العزت خود فرما رہے فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام نے سارے پرچجات میں, سارے امتحانات میں, سارے ایگزام میں 100% نمبر حاصل کیے. فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ رب العزت نے سارے کے سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کو 100% نمبر عطا کیے ہیں. امتحانات کے بعد میں فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں نے آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا اور مبتلا مقرر کر لیا. ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اے پروردگار میرے اولاد کے بارے میں کیا ہوگا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اللہ جل جلالہ نے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. آپ کے اولاد میں سے جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے, باقی سب کے لیے ہے. اس لیے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سارے بنو اسحاق سے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے. اہل کتاب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف کسی وجہ سے, ورنہ تو وہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے. قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہود و نصارہ جنہیں کتاب دی گئی ہے, اہل کتاب, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے غرض سے نکلے ہیں. ایک راہب نے انہیں روکا ہے کہ جو علامات, جو نشانیاں ہماری کتابوں میں, وہ ساری کی ساری نشانیاں, ساری کی ساری علامتیں آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال ہے. وہ راہب کہنے لگے ساری کی ساری نشانیاں ان میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ قرآن کہتے ہیں حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد, کینہ, بغض کی وجہ سے ایک نعرہ لگاتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ ٹیکا ہمارا ہے, وہ بنو اسحاق کا ہے, یہ بنو اسماعیل میں نبی کیسے آیا؟ یہ تو ہماری ٹھکیداری ہے. انبیاء تو ہمارے خاندان میں آیا کرتے تھے, ان میں کیسے آیا؟ اس لیے ہم ایمان نہیں لائے. ورنہ تو پہچان اتنی تھی جتنا باپ کو اپنے بیٹے کے متعلق پہچان ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ میرے بیٹے میں کیا خوبیاں ہیں, کیا خرابیاں ہیں, کیا اس کی خصلتیں ہیں, کیا اس کی عادتیں ہیں. قرآن نے وہ مثال سمجھائی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں, ایسے پہچانتے ہیں جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. لیکن حسد,
کینہ بغض کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں آئے. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ادا، یہ طریقہ بھی رب کائنات کو پسند آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے. آزمائش اور امتحان لیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی، وحی کے متعلق آپ حضرات یہ بات نوٹ کر لیں کہ وحی جو ہے آپ کے ذریعے سے ہوتی اور انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. وحی کے کئی ذرائع ہیں. اس طریقے سے بخاری میں ذکر کیے ہیں ابتدا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی تو جاڑوں کے موسم میں، سردی کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی پسینہ آتا. ابتدا میں جو وحی آئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی وہ غار حرا میں آئی. جبریل امین آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے اقرا، پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت امی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصیت ہے، لیکن امت کے لیے یہ صفت جو ہے عیب ہے. ایک شخص استدلال کر رہا تھا، نفحات العرب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، علماء جانتے ہیں. مروان کے زمانے میں ایک شخص سے کسی نے کہا کہ جناب والا آپ نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ کہا میں نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ہمارے نبی امی تھے، ہمارے نبی امی تھے، لہذا میں ان کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. اس نے سمجھایا اس کو خدا کے بندے، نبی کا امی ہونا یہ ان کی صفت ہے، لیکن آپ کا ان پڑھ ہونا یہ آپ کے لیے عیب ہے، تاکہ اللہ رب العزت انسانیت کو بتا سکے جو یہ کلام لے کر آئے ہیں. حالانکہ کسی استاد سے دنیا میں پڑھا نہیں ہے، اس کے باوجود جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ آسمانی باتیں کر رہے ہیں اور اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، اپنی سینے سے لگایا، فرمانے لگے اقرا، پڑھیے. دوبارہ جواب ملا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. دوبارہ سینے سے لگایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا، یہ وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور انتہائی حالت خراب ہوئی. وحی کا روپ، وحی جو ہے اس کا دبدبہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور فرمانے لگے زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجیے، مجھے کمبل اڑا دیجیے. اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی. علماء نے اس حدیث کے ذہن میں لکھا ہے کہ خاتون خانہ کو کیسے ہونا چاہیے جب اس کے شوہر پر کوئی برا وقت آئے، وہ خاتون، وہ بیوی اپنے شوہر کو تسلی دے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں. اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے. خاتون خانہ کو ایسا ہونا چاہیے. اس سیرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے جس کے متعلق رب کائنات فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے لیے درس اور سبق ہے. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت تھی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہونے لگی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اسے کہنے لگی کاش کہ آپ کی والدہ زندہ ہوتی اور وہ آپ کے سر پر چادر اوڑھتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور
مردوں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور برجستہ آواز نکلی، واہ خدیجہ، واہ خدیجہ، خاتون خانہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہ سیرت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ گھر میں اگر بیوی ہو، خاوند آئے تو اس پر مشکلات ہو تو اسے تسلی دینی چاہیے، اسے تسلی دینی چاہیے، اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کی معاونت کریں گے، آپ کے ساتھ امداد کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ باہر کے بھارت یہ کر رہا تھا، وہی کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک خواب کے ذریعے سے جس طریقے سے قرآن مجید کی اس آیات میں ذکر ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں وہی ہوئی، اور پھر وہ دن کو اپنے بیٹے سے بیان کر رہے ہیں۔ قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ قال یا بنی، کہنے لگے اے میرے رخت جگر، یا بنی کا ترجمہ اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، اے میرے رخت جگر۔ اس کا جو بھی آپ محبت بھرے انداز سے جو الفاظ کہے جاتے ہیں اپنے بیٹے سے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، قال یا بنی انی ارى فی المنام، میں نے رات کو خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے میرے رخت جگر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دونوں نبیوں کا امتحان ہو رہا ہے، ایک کا نہیں دونوں کا۔ بیٹے کو پتا ہے میرا والد نبی ہے اور ان کا خواب وحی ہے، اس لیے بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو آرڈر ملا ہے، اے میرے ابا جان، قال یا ابت افعل، آپ اسے کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جس طریقے سے میں نے اللہ کے سامنے بات رکھی، صفا مروہ میں جو ہم سعی کرتے ہیں وہ بھی ایک ادا، ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آیا اور ساری امم میں جو ہے اس کو جاری رکھا۔ اسی طریقے سے یہ قربانی کا جو ترتیب اور طریقہ کار ہے، چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ پوری آیاتیں ہیں۔ اگلے جمعے کو اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کریں گے، اللہ رب العزت سے دعا کرے